فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق امت کے طبیب، معالج اور امت کے ہمدرد ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہماری سوسائٹی کے بہت ہی معزز اور محترم حضرات جمع ہیں، اور دل میں سب کے اللہ کی محبت ہے، بامقصد زندگی گزارنے کا عزم ہے، اور یہ ہے کہ مجھے اور سیکھنا ہے، مجھے اور کچھ بننا ہے، یہ نہیں کہ میں کمپلیٹ ہوں۔ یہ تڑپ اصل چیز ہے، یہ انسان کو اٹھاتے اٹھاتے اللہ کے قریب تک لے جاتی ہے، کامل بناتی ہے۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع جو معلومات کے طور پہ تو ذہن میں رہتا ہے، لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت ہے، ہماری رگ رگ میں، نس نس میں، ہمارے ایک ایک جذبے کے اندر اس کو اتر جانے کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بات کو دل تک پہنچا دے۔ یہ ساؤنڈ میرے خیال سے تھوڑا زیادہ ہے، ساؤنڈ کم رہے تو بات دل تک جاتی ہے، پرسکون انداز میں بات ہوتی ہے، ورنہ ذرا طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے۔ محترم بھائیو، جو ذہین انسان ہوتا ہے، سمجھدار اور تجربہ کار انسان ہوتا ہے، وہ کسی بھی موضوع کو بولنے سے پہلے یا سمجھنے سے پہلے اس پورے مضمون کا اصل خلاصہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ پورے مضمون کو اگر دو لفظ میں بولا جائے تو کیا ہے؟
کوئی بھی ٹاپک، پورے مضمون کو اگر ایک سینٹنس میں بولا جائے تو پورا اس میں آ جائے، پہلے بیج پھر اس سے درخت، پہلے خلاصہ پھر اس سے تفصیل، یہ اللہ کی سنت بھی ہے، اور یہ علم کو اخذ کرنے کا بہترین، محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے تفصیلی 30 پارے کے قرآن سے پہلے سورہ فاتحہ کی شکل میں ام القرآن رکھ دی۔ وہ ام القرآن ہے، قرآن کی اماں ہے، وہ پورا قرآن اس میں ہے۔ ایسی جہاں اللہ نے بڑی بڑی صورتیں رکھی، اس میں 1.5 پارہ 2.5 پارہ اتنا پھیلا ہوا مضمون ہے، کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتیں رکھ دی کہ صرف 2 سطروں میں پورا قرآن آ جائے، تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح محفوظ رکھ سکیں۔ جیسے سورہ والعصر، وہ ایک ہی سینٹنس ہے، کمپلیکس ایک ہی جملہ ہے، وہ سورہ والعصر، مگر اس میں پورا قرآن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صرف سورہ والعصر نازل فرماتے تو لکفت الناس، ہدایت، لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کوئی بھی تفصیلی جو چیز ہے نا، اس کے اور کئی چیزوں کا مجموعہ، تو اس میں اہم کیا ہے، اہم کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز میں سارے متعلقہ چیزیں ایک حیثیت نہیں رکھتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سب سے اہم ہوتی ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہوئے سمجھنا پڑتا ہے۔ تو پورے اسلام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، پورے احکام کو اگر ہم بہت ہی دبا دبا کے جو ہے چھوٹا کیپسول بنانا چاہیں تو وہ کیا بنے گا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے ملا ہے، اس کو اگر مختصر کر دیا جائے تو بس وہ 2 لفظ ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کے بندوں سے محبت، یہ ہے پورا دین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام بہت حکیمانہ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے اور پوچھا، اے روح اللہ، اللہ کے احکام تو ہزاروں ہیں، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں احکام ہیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اور ایسا ذوق ہونا چاہیے کہ ہزاروں احکام میں اصل حکم کون سا ہے، جو پورے حکموں کی روح اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو لوگوں نے بہت اچھا سوال کیا کہ اللہ کے حکم تو ہزاروں ہیں، لیکن اے روح اللہ، آپ فرمائیں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم اور سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اس میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے، اللہ کی نظر میں وہ نمبر 1 ہو، اور دوسری خوبی کہ وہ سب سے بڑا حکم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تم اپنی پوری جان سے، پوری روح سے، پورے دل سے، پوری جان سے، پورے دل سے اور پوری عقل سے اللہ سے محبت کرو اور پڑوسی کا خیال رکھو۔ پوچھنے والے نے ایک پوچھا، ایک حکم۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی سانس میں 2 حکم بول رہے ہیں۔
منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ یہ دو ملا کے ایک حکم ہے، اس میں کا کوئی بھی ایک ٹکڑا دوسرے کے بغیر ادھورا ہے، دو مل کر ایک حکم ہے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم اور سب سے پہلا حکم ہے۔ اس پہلو کو آج کے دور میں ضروری ہے کہ مسلمان بہت گہرائی سے سمجھے۔ قومیں جب پرانی ہو جاتی ہیں تو یہی بیماری لگتی ہے کہ دین، رسمی دین تو رہتا ہے، اللہ کی شدید محبت نہیں رہتی۔ دل مرد دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ جب کہنا ہو جاتی ہیں، قومیں پرانی ہو جاتی ہیں، تو یہی مرض ہے کہ دل زندہ نہیں رہتا، اور دل زندہ ہوتا ہے اللہ کی محبت سے۔ دل کا کام ہی محبت ہے، دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، تو لاکھ بچا اس کو کسی پر تو مرے گا۔ انسان کے اندر جو محبت کی قوت ہے وہ امتیاز ہے، انسان کا بہت بڑا امتیاز ہے۔ تو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ شدید محبت والا مومن چاہتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے ایمان والے ہیں، جنہوں نے واقعی اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ کا جو تعارف ہم کو قرآن پاک میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پہچان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کو جو اللہ کی جو پہچان ملی تھی، تو وہ تو اللہ کا ایسا تعارف تھا کہ بس آدمی اللہ پر قربان ہو جاتا ہے۔ شدید محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے پورے دین کا خلاصہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ دونوں چیز مل کر ہی سچی انسانیت ہے، اس کے بغیر انسان انسان نہیں۔ اور ایک موضوع جو قرآن میں بہت عظمت کے ساتھ بیان ہوتا ہے، قرآن کا اہم ترین موضوع ہے، وہ ہے انبیاء کرام نے انسانیت کے سامنے آ کر ایک ایک کو جھنجھوڑ کر یہ بتایا کہ انسان ایک بہت عظیم چیز ہے۔ عظمت انسان، جب عظمت انسان کا موضوع آتا ہے تو اللہ کے لہجے میں ایک قوت آ جاتی ہے، ایک جوش آ جاتا ہے، ایک پیار جھلکنے لگتا ہے۔ بہت قوت سے اس کو بیان کیا ہے۔ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ جب انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تو کون ہے سمجھ، تو کیا چیز ہے سمجھ۔ فرمایا والتین، میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی، والزیتون، میں قسم کھاتا ہوں زیتون کی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ دو پھل جو ہیں سب سے زیادہ دنیا میں ملک شام میں پیدا ہوتے ہیں، آج جس کو فلسطین کہہ رہے ہیں، اور شام کا بھی علاقہ ہے اس میں۔ یہ ملک شام وہ علاقہ ہے جہاں کثرت سے انبیاء آئے، جہاں ارض مقدس موجود ہے۔ اسی ارض مقدس کی جنگ میں یہ پوری عالم کی سیاست چل رہی ہے۔ عالمی انقلاب جو آئے گا، اسلام آئے گا، وہی ارض مقدس کے موضوع سے آئے گا، اسی فلسطین اور بیت المقدس کے۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کے انبیاء پیر در پہ آئے، اور انہوں نے بہترین انسان تربیت دے کے بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان کا نیچر کیا ہے، انسان کی بلندی کیا ہے، انسان کے اخلاق کیا ہے، انسان کی سوچ کیا ہے۔ ایک بہترین انسان بنا کے بتائے ہیں انبیاء نے، وہ اس لیے ملک شام کی طرف اشارہ۔ اور تین والزیتون وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس پہاڑ پر توریت ملی اس کی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ تورات کے ذریعے سے بھی بہترین انسان وجود میں آئے، انسان کا مقام تورات میں بھی سمجھایا گیا۔
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس امن والے شہر مکہ کی۔ 4 قسمیں کھا کر انسان سے بول رہے سمجھ تو کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہت ہی بہترین صلاحیتیں دے کے پیدا کیا۔ 4 قسمیں کھا رہے ہیں۔ سورہ والشمس میں تو 11 قسمیں کھا رہے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اس میں جتنے بھی واو ہے اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں سورج کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں چاند کی قسم۔ 11 بڑی بڑی قسمیں کھائی ہیں، اور اس میں انسان کی بناوٹ کتنی اعلیٰ ہے۔ اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز کوئی ہے تو انسان ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا کام وہ ہے، وہ انسان کو انسان بنانا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور میں قسم کھاتا ہوں انسان کے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور جس انداز سے میں نے انسان کو سیٹ کیا ہے اس سیٹنگ کی قسم۔ اصل کامیابی اس انسان پر محنت کرنے، سب سے قیمتی چیز انسان۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے بہت عزت دی ہے اولاد آدم کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس کو خشکی اور تری پر سوار کر دیا، سب پہ اس کا حکم چلتا، سب اس کے تابع۔ اور جب انسان کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو کس شان سے پیدا کیا ہے، کس ناز سے پیدا کیا ہے، کیسے اعلان سے پیدا کیا ہے، کتنے اہتمام سے پیدا کیا ہے۔ اور اصل قرآن وہیں سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے، اصل قرآن وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو تمہید ہے۔ جیسے ہر کتاب کا لکھنے والا شروع میں یہ لکھتا ہے کہ یہ کتاب میں نے کس کے لیے لکھی ہے، اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، وہ شروع میں تھوڑی سی گفتگو ہے۔ اور اصل قرآن شروع ہوتا ہے انسان کی تخلیق سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ کتنے عالی شان انداز میں انسان کی تخلیق کو پیش کرتے ہیں۔ ہم کو کہہ رہے انسان سمجھ تو کیا ہے، تجھے پیدا کرنے والے نے کس اعلان کے ساتھ تو پیدا کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ فرشتے کون ہیں؟ اس وقت کی سب سے بہترین مخلوق، نورانی مخلوق، جن کے اندر برائی سرے سے ہے ہی نہیں، جن کی غذا ہی اللہ کی تسبیح تحمید ہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر ہی میں رہتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت ہی کرتے ہیں، اور ان کا کوئی کام ہی نہیں، ان کا اپنا ذاتی کام کوئی ہے ہی نہیں، بس ان کا کام ہی ہے جو اللہ نے حکم دیا اس کو کائنات میں جاری کرنا۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی شرارت نہیں، کوئی خباثت نہیں، کوئی نفسانیت نہیں، ایک دم پاکیزہ اور ہر وقت ذکر میں رہنے والے، اور اللہ ہی کی اطاعت میں رہنے والے۔ کتنے بڑے عظیم عظیم فرشتے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں کس کو پیدا کر رہا ہوں پتہ ہے تم لوگوں کو؟ ہاں، سب اٹینشن، میں اپنے نائب کو پیدا کر رہا ہوں۔ میں زمین میں، اب میں جس کو پیدا کر رہا ہوں یہ زمین میں میرا نائب ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب آپ بتائیے کسی کو اس سے زیادہ کیا عزت دی جا سکتی ہے کہ اس کو اپنی کرسی پہ بٹھا دیا جائے، خود ہٹ کے اپنی کرسی اس کو دے دی جائے کہ اب آپ کو یہ ہم یہ کرسی دے رہے ہیں۔ اللہ انسان کو اس سے زیادہ کیا عظمت دے سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کرسی پہ بٹھایا ہے، اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا۔ یہ ہے انسان کی عظمت۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اپنی عظمت سمجھ کے گنگنانا چاہیے،
مست ہونا چاہیے، جھومنا چاہیے، اللہ پہ نثار ہونا چاہیے۔ کیا مقام دیا ارے پروردگار، کیا مقام دیا۔ اور اللہ نے ہم کو اس سڑی گلی دنیا کے لیے رکھا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ مکھیوں کی، مچھروں کی، بیماریوں کی، یہ حاسدوں کی، یہ کم ظرف اس دنیا میں رکھنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہم کو تو یہاں سے صرف گزار رہے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے جب اللہ ہمیشہ کی جب دنیا بنائیں گے، اور جب پہلی بار اللہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے، جب پہلی بار اللہ محفل سجائیں گے۔ اب تک اللہ پردے میں ہے، ہزاروں پردوں میں۔ وہ بہت حسین ہے، وہ بہت باکمال ہے، وہ ہر کسی کو اپنا چہرہ دکھا نہیں سکتے۔ جب چہرہ دیکھنے کے اہل پیدا ہو جائیں گے، جب محفل میں بیٹھنے کے اہل پیدا ہوں گے، تب محفل لگے گی، اس سے پہلے نہیں لگے گی محفل۔ اللہ کی اس دائمی محفل کے جلیسوں کو، اپنے رفیقوں کو اللہ چن رہے ہیں۔ اللہ نے ہم کو ہمیشہ کے لیے اپنا رفیق بنانے کے لیے پیدا کیا۔ ہمیشہ رہنا ہے، اللہ کے ساتھ رہنا ہے، اللہ کا عرش سروں پر ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے باتیں ہوں گی۔ کتنی بڑی قسمت ہے۔ ایک دن دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ اب ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہنا ہے تو کچھ ملتی جلتی صفات رہیں تو ہی ساتھ رہ سکتے ہیں نا۔ الگ الگ جنس کے لوگ رہ سکتے ہیں کیا؟ بیل کی انسان کی شادی ہو سکتی ہے کیا؟ ہمیشہ ساتھ رہنا ہے تو کیا کسی گائے سے شادی ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ رہنا ہے تو مناسبت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو روح رکھی، اس کو فرمایا میری روح میں سے پھونکا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الروح نہیں کہا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میری روح میں سے پھونکا ہے میں نے۔ انسان کی جو روح ہے اتنی اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جمال کا ایسا عکس اس میں ہے کہ اللہ اس کو کہہ رہا ہے یہ میری روح ہے۔ اور نائب خامخواہ کسی کو نہیں بناتے، ہر کسی کا نائب ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نائب کی بھی وہی ڈگری ہونی چاہیے، وہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو پہلے تو ہم سب کو دل و جان سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے کتنا بڑا مقام دیا، ساری مخلوق کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جنت میں ہمیشہ رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، وہاں 100% پیار تو وہاں ظاہر ہوگا، یہاں تو پوری کائنات میں 1% پیار ظاہر ہو رہا ہے۔ شہزادے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ تو پیدا کرتے وقت اتنی شان سے اعلان کیا یہ میرے نائب صاحب ہے، یہ اس لیے ریہرسل سب سجدہ کرو، ان کی چلے گی اب زمین کی حد تک، زمین پہ، ہواؤں پہ، فضاؤں پہ ان کی چلے گی، اس کا حکم چلے گا، اس کو میں وہ سائنس دوں گا، یہ سب کو اپنے قابو میں کرے گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کائنات کی ساری چیزوں کی سائنس دے دی کہ تم سب کو کنٹرول کرو گے، چل کے کرنا ہے تم کو۔ تو بہرحال میرے دوستو، انسان کی عظمت قرآن مجید کا بہت پیارا مضمون ہے۔ شیطان بدماش رات دن انسان کو بھٹکا کے کہتا ہے تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں۔ شیطان کہتا ہے تو بندر کی اولاد، جو کالجوں میں آپ پڑھ رہے ہیں، بندر کی اولاد، جانور بنا دیتا ہے۔ بندر کا کام کیا ہے؟ ناچنا کودنا، بندر کی سکھوات کیسے؟ لیکن انبیاء کہتے ہیں نہیں تم جانور نہیں ہو، سارے جانداروں میں جسم میں جان ہے، لیکن تمہارے اندر اللہ کی پھونک ہے، اللہ کی فطرت ہے تمہارے اندر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کا نیچر ہے تمہارے اندر۔ اللہ علم سے بھرے ہوئے، تم علم کے رسیا، اللہ سخاوت والے، تم سخاوت والے، اللہ پاکیزہ، تم پاکی کو پسند کرنے والے، اللہ باحیا، تم حیا والے۔ ساری مخلوقات کیا ہے؟ لباس ہے کسی کو؟ جنگل کا بادشاہ شیر گھوم رہا ہے، بادشاہی کر رہا ہے، کپڑے ہی نہیں پہنا ہوا، ہوش ہی نہیں ہے اس کو۔ اور ایک انسان کو ننگا کر دو تو شرم سے مر جائے گا۔ یہ اللہ کی صفات ہے، یہ حیا۔
تو میں اب اصل موضوع پہ آ رہا ہوں، مگر یہ سب چیزیں جاننا ضروری تھا تاکہ جو کام میں ہم لگ رہے ہیں اس کام کو ہم خوب مستی سے کریں اور ڈوب کے کریں، اس کی عظمتوں کو سوچتے ہوئے ہم مست ہو جائیں۔ تو اب نائب بنا کے پیش کیا۔ نائب میں دو چیزیں چاہیے۔ جب بھی کسی نے آپ کو اپنی کمپنی سونپ دی، اپنی پوری حکومت سونپ دی کہ اب تم چلاؤ، تو نائب کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو نائب بنایا ہے اس اصلی ہستی کے وفادار رہو، ہمیشہ اس کے وفادار رہو، اس کی محبت، اس کی عزت، اس کا اکرام، اس کی اطاعت۔ جہاں تم نے منمانی کی، نیابت ختم ہو گئی۔ جہاں تم نے اس کو کرسی کو میں بیٹھ کے میری کرسی کہا، اس کی کمپنی کو تم نے میری کمپنی کہا، جو اس کے ادارے کو تم نے میرا ادارہ کہا، اسی وقت کان پکڑ کے ہٹا دیا جائے۔ تو پہلی چیز ہے اللہ کے وفادار بننا، اللہ سے شدید محبت، اللہ کا شدید ادب، اللہ کی شدید اطاعت۔ یہ ہے ہماری پہلی انسانیت کی خوبی، اللہ سے اٹیچ رہنا، اللہ کے بندے بن کے رہنا۔ اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ عالم ارواح میں ہی ہمارے دل اندر اللہ نے اپنی محبت کا بیج ڈال دیا کہ اس محبت سے مجبور ہو کر یہ بس اللہ کے فرما بردار رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کی اندر سے صلاحیت رکھی۔ عالم ارواح میں الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا آقا نہیں ہوں، میں تمہارا مولا نہیں ہوں، میں تمہارا محبوب نہیں، میں تمہارا سب کچھ نہیں ہوں؟ رب کے بہت وسیع معنی ہے۔ تو ہماری روح نے جواب بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے آقا، آپ ہی ہمارے مقصود، آپ ہی ہمارے محبوب۔ وہ عہد وفا ہم کو یاد نہیں ہے مگر وہ ہماری فطرت میں اترا ہوا ہے۔ ہر انسان میں اللہ کا وفادار بننے کی صلاحیت ہمارے نیچر میں ہے، اور اللہ کی محبت ہماری روح میں پیوست ہے۔ چاہے انسان کسی غیر مسلم گھرانے میں پڑا ہوا، کہیں بھی پیدا ہوا ہو، ہماری روح میں اللہ کی محبت ہے، بس اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو دین کے سارے جو احکام ہیں اس کا پہلا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم اللہ سے کی محبت میں چور ہو جائیں، محبت میں اطاعت کرنا ہے۔ ان کی مرضی میں تو فنا ہو، اتنا ہی ہے عشق کا حاصل۔ محبت میں اطاعت کرنا ہے، مجبوری میں اطاعت نہیں کرنا ہے۔ اور جو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو ہم نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ غایت الخضوع مع غایت المحبہ، اتنی محبت اللہ کی طاری ہو جائے کہ محبت سے مجبور ہو کے ہر کام میں اللہ جو آپ کی مرضی ہو، آخری حد تک بچ جانا اللہ کے سامنے آخری درجے کی محبت کی وجہ سے۔ اور اللہ کی محبت جو پیدا ہوتی ہے وہ پہلے تو اللہ کی معرفت چاہیے، اللہ کی معرفت کی باتیں جو قرآن میں ہیں، اور خاص طور پہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی زبان سے جو معرفت کے جو جملے نکلتے ہیں اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ ہم انسان کی باڈی پہ اتنا پڑھ رہے ہیں، آپ اتنا پڑھ رہے ہیں انسان کی باڈی پہ، اتنی اس کی برانچز ہو گئی، سمندر ہوگا۔ کبھی اللہ کے بارے میں پڑھا ہے؟ کبھی اپنے اللہ کو بھی پہچانا ہے گہرائی سے؟ پہلا کام ہے اللہ کی معرفت۔ اس کے بعد وہ معرفت اثر کب کرتی ہے؟ ذکر کثیر سے۔ اللہ کو جو آپ نے جانا، اب اس اللہ کا دھیان کیجئے، کثرت سے ذکر کریں گے تو اللہ کی محبت غالب ہو جائے گی، پھر سارے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا، اور ساری برائیاں خود بخود نکل جائیں گی۔ کینہ، بغض، حسد، دکھاوا، اکڑ فوں، کمظرفی، ظلم، سب نکل جائے گا۔ تو ایک کام ہے ہمارا اللہ کی محبت۔ لیکن آج آپ کا جو موضوع ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، یہاں بلایا گیا ہے قوم کی خدمت کا، تو یاد رکھنا چاہیے خلیفہ کا دوسرا کام کیا ہے؟ جس کام کے لیے آپ کو کرسی پہ بٹھایا گیا وہ کام کرنا، جو کمپنی آپ کے حوالے کی گئی وہ کمپنی اچھا چلانا۔ اب کوئی ایسا کر رہا ہے کہ صاحب کو تو روزانہ 5 فون کر رہا، صاحب اچھے ہے کیا،
صاحب آ رہے تو بھاگ رہا، دوڑ رہا، ہاتھ دبا رہا، پاؤں دبا رہا، حدود لا کے پیش کر رہا، جی جی کر رہا، اور صاحب نے جس کمپنی میں بٹھایا تھا وہ پوری کمپنی چوبٹ، جانا نہیں آنا نہیں، پوری مشنری خراب، پورے ملازمین نکل گئے، کروڑوں کا لاس، تو اس کو رکھا جائے گا؟ یہ چاپلوسی کر رہا ہے، تو جو کام کے لیے رکھا گیا وہ خالی وفاداری کام نہیں آتی. خلیفہ کا مطلب ہی ہے کام کرنا. تو ہم کو اللہ نے بنایا ہے کہ ہم اب خلیفہ کس کا کام کرے گا؟ جس نے خلیفہ بنایا اس کا کام کرنا. وہ جو کرتا تھا اب آپ کو کرنا. اللہ کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالی ہر ضرورت سے پاک ہے. ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، مکان کی ضرورت نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں. اللہ کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے. رات دن پھر اللہ کا کام کیا ہے؟ سحاء اللیل والنہار. اپنی مخلوقات سے اتنا لگاؤ ہے، اتنا پیار ہے، رات دن مخلوقات پہ لٹاتے رہتے ہیں اپنے خزانے. جو مخلوقات ہیں ان کی بھوک مٹانا، ان کی پیاس مٹانا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی بیماری دور کرنا، ان کے دکھ دور، یہی اللہ کا کام ہے. تو اب ہم کو جو بنایا گیا، کیوں بنایا گیا ہے؟ یہی کام کریں. اللہ کی مخلوقات کے کام آنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وہ تو کنیکشن کے لیے، نماز روزہ یہ سب یہ وفاداری کے لیے، مگر ڈیوٹی کیا ہے؟ ڈیوٹی مخلوق کی خدمت کرو. دنیا سے ظلم کو ختم کرو، ناانصافی کو ختم کرو، دکھ کو ختم کرو، دنیا میں ہمدردی کرو. تو آپ حضرات جو آئے ہیں ماشاءاللہ، انسانوں کی خدمت کی بہت بڑی برکت والی فیلڈ ہے علاج معالجہ. انسانوں کی تکلیف کو دور کرنے کی فیلڈ ہے. اس کو یوں سمجھو کرو بس میں اللہ کا نائب بن کے کر رہا ہوں. یہ جو مریض آئے نا، سمجھے، میں اللہ کا نائب ہوں. ان کا دکھ میرا دکھ ہے، ان کا درد میرا درد ہے. آپ اس کو اپنا نائب سمجھ کے کام کیجیے. آپ کی ذمہ داری اسی کے لیے پیدا کیا گیا. اگر اس میں ذرا بھی کوتاہی کریں گے تو حدیث شریف میں کیا ہے؟ اللہ یوں پوچھیں گے فلاں دن جو آپ کا جو مریض آیا تھا نا، راملو کبھی آیا ہے، کبھی عبداللہ آیا ہے، اس کا نام لے کے بولیں گے ایک دن میں تمہارے پاس مریض بن کے آیا تھا لیکن تم نے توجہ نہیں دی. تم کو فیس کی فکر تھی، تم نے ہمدردی سے کام نہیں لیا، تم نے سیریس ہو کے علاج نہیں کیا، تو مجھے گھمایا، تم نے جھوٹے ٹیسٹوں میں لگایا مجھے. میں آیا تھا، میں بیمار ہو کے آیا تھا، میں سخت تڑپ رہا تھا، میں زخمی تھا، میری چیخیں نکل رہی تھی. آج تم مغفرت چاہتے ہو قیامت کے دن، آج چاہتے ہو تمہاری زندگی کے بھر کے گناہ میں معاف کروں. ایک دن میں بیمار ہو کے آیا تھا، میں تڑپ رہا تھا. بندہ بولے گا یا اللہ وہ کب؟ فرمائیں گے کہ میں وہیں تھا. اللہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہر ٹوٹے ہر دکھی کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں. جب بھی ہمارے ساتھ کبھی کوئی سامنے بیمار آتا ہے، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ فلاں آیا ہے، یہ سمجھنا اس ساتھ میں اللہ ہے، ساتھ میں اللہ ہے. اگر تم اس کے ساتھ سلوک کرتے تو مجھے پاتے فرمایا. تو ہماری زندگی کا مقصود، حضور نے فرمایا بہترین مسلمان کون ہے؟ جو انسانیت کو نفع دے. خیر الناس من ينفع الناس. اور فرمایا مومن کی تو تشریح یہ ہے کہ وہ سر سے لے کے پیر تک نفع ہی دینے والا ہوتا ہے. مومن پیدا ہوا ہے مخلوق کے کام کے لیے، ہمدردی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نائب بنایا نا. جس طرح ہمارے اندر بندگی آئے اس کے لیے اللہ نے اپنی محبت کا بیج ڈالا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت ہمارے اندر ڈالی تاکہ ہم اللہ کی ساری مخلوق کو سینے سے لگائیں. تو دین کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ بس آپ مخلوق کی دل سے خدمت کیجئے. یہ تمہارا مقصد وجود ہے اور یہ تمہاری روح کی صفات ہے یہ، ورنہ تمہاری روح تڑپتی رہ جائے گی. تمہاری روح تڑپتی رہ جائے گی. تمہاری روح میں ہے وہ سب، وہ ہمدردی، وہ خلوص، وہ محبت.
وہ اللہ نے وہ صفات کی جھلک رکھی ہے، اس کے بغیر جو ہے آپ انسان ہی نہیں ہیں۔ اور آپ خلیفہ بننے کا ثبوت دیں گے تو اللہ جنت میں پھر ساتھ رکھ لیں گے، ورنہ کہاں رکھیں گے؟ تو انسانوں کی خدمت، ان کی ہمدردی، محبت، یہ دین کا بنیادی حکم ہے۔ دیکھیے سارے نبیوں کو بھی نبوت اسی وقت ملی ہے، پہلے ہمدرد انسان بنے پھر نبوت ملی، پہلے اس کورس سے گزارا پھر نبوت دی۔ اب مجھے تفصیلات واقعات بولنے کا وقت نہیں ہے یہاں، ورنہ میں کئی نبیوں کے قصے سناتا۔ پہلے ان میں انسانیت آئی پھر نبوت ملی۔ ہمارے نبی بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک ہمدرد انسانیت کے طور پر مشہور تھے، پھر نبوت کا کام دیا۔ پہلے انسانوں کے آج کے دکھ درد کو سینے میں لینا سیکھو، آج کے دکھ درد کے لیے رات دن ایک کرو، پھر قیامت کے دکھ درد سے بچانے کی اہلیت آئے گی جب حق پیدا ہوگا۔ سامنے ایک آدمی پریشان ہے، آپ پوچھ کے نہیں دیکھ رہے، اس کو 1000 سال بعد کی دوزخ سے ڈرا رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ اسے یقین کیسا آئے گا کہ آپ ہمدرد ہیں؟ تو حضور کی 40 سال تک کی زندگی کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت کی۔ اس کے بعد اللہ سے جوڑنے کا بھی کام شامل ہو گیا۔ سارے اولیاء کی خصوصیت یہی ہے، اللہ کی عبادت، مخلوق، سارے صحابہ کی خصوصیت یہی ہے، اپنی ذات سے غریبوں میں جانا، دکھیوں میں جانا، پریشان حالوں میں جانا، اپنا وقت گزارنا، چاہے آپ کتنے بڑے دین پھیلانے والے ہو۔ پورے اولیاء کی یہ صفات ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اتنا غریبوں کا، بھوکوں کا درد کبھی اکیلے کھاتے ہی نہیں تھے، اسے تو دن میں روزہ ہی رکھتے تھے تقریباً، تو ان کے دسترخوان پہ ہمیشہ 200-250 آدمی رہتے تھے۔ اس کے باوجود جو ہے ایسا ایک دکھ طاری ہوتا تھا جب بھوکے یاد آتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دن بھر بھوکے ہیں، افطاری میں کچھ کھایا ہی نہیں، غم کی کیفیت۔ خادم نے اصرار کیا، کہا کہ نہیں۔ پھر سحری، بغیر سحری کے پھر روزہ شروع ہو گیا۔ پھر دوسرے دن بھی افطاری میں کچھ نہیں کھایا، پھر تیسرے دن بھی کچھ نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے، غم کی کیفیت۔ خادم نے درد بھرے انداز میں، حضرت کچھ تو کھا لیجئے، 3 دن ہو گئے۔ تو فرمایا دلی کے فٹ پاتھوں پر جو بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال آتا ہے تو حلق سے نوالا اترتا نہیں، میں کھانا چاہ رہا ہوں، میں کھا نہیں سکتا، ایسا غم۔ یہی ولایت کا راستہ ہے، یہی نبوت کا راستہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی جو وحی آئی اس میں کوئی حکم نہیں ہے، صرف اطلاع ہے کہ آپ نبی بنائے گئے ہیں، اقرا بسم ربک، پڑھنے لکھنے کی بات۔ اس کے بعد جو وحی آئی اس میں سے آپ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں پوری وحی نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں 2 ہی، اللہ کی عبادت، مخلوق انسانوں کی خدمت، بھوکوں کی، یہی ملے گا، 2 ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ پوری وحیاں پڑھتے چلے جائیے، جب ابھی پوری شریعت نہیں آئی، پورا دین نہیں آیا، جب دین کا خلاصہ پہلے آ رہا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، ولا، اس میں ایک دم ابتدائی 1.5 سطر کی وہی ہے، اس میں ولا تمنن تستکثر، احسان کسی پہ کرو تو اور کچھ لینے کے لیے غرض سے مت کرو، بے غرض ہو کے احسان کرو۔ اور ایک کہ جتنا بھی احسان کرو اس کو کم سمجھو، اسے زیادہ مت سمجھو، ابتدائی وہی ہے۔ اور پہلی مرتبہ فرشتوں کو دیکھتے ہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی، جان کا خطرہ ہو گیا، تو کچھ دن وہی روک دی گئی تاکہ دل مضبوط ہو۔ اس کے بعد جو پہلی وحی آئی، بالکل شروعات ہے دین کی، وہ پورا والضحیٰ پڑھیے، بس تسلی کی کچھ باتیں ہیں، حکم صرف 3 ہیں۔ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہاں اسلام شروع ہو رہا ہے، بیسکس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اسلام کی جان آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ سے جڑو، مخلوق سے جڑو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ سخت معاملہ نہیں کرنا، کوئی بھی ضرورت مند آئے اس کو جھڑکنا نہیں۔ اور پورا قرآن کا خلاصہ ہم کو یاد رہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کتنے منٹ میں پوری کر لوں؟ کتنے منٹ میں پوری کروں؟
تو امت کو دین کے خلاصے یاد رکھے امت، اس کے لیے مغرب کی تلاوت مختصر ہوتی ہے، اس میں جو صورتیں ہیں اس میں پیغام، پورے قرآن کا پیغام ہے اس میں کئی صورتوں میں۔ تو یہ بات کہ دین نام ہے اللہ کی محبت کے بعد مخلوق کی محبت کا، خلیفہ نام ہے اللہ کی وفاداری کے ساتھ مخلوق کی خدمت کا، اسی کے لیے پیدا ہوئے، یہی تمہارا امتیاز ہے، یہی تمہاری غذا ہے، یہی تمہارا جنت میں جانے کے لیے راستہ ہے۔ تو مغرب کی صورتوں میں رکھا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی آپ نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ اب ہم سے پوچھے دین کو جھٹلانے والا کون ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ یہودی جھٹلا رہا ہے، عیسائی جھٹلا رہا ہے، کافر جھٹلا رہا ہے، مشرک جھٹلا رہا ہے، شرابی جھٹلا رہا ہے، کبابی جھٹلا رہا ہے، ادھر جائے گا ذہن ہمارا۔ لیکن وہاں اللہ کیا کر رہے ہیں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایسا انگلی سے بولے یہی ہے، یہی بدماش ہے، یہ ہے دین کو جھٹلانے والا۔ بالکل پکڑ کے اشارہ کر کے بات کو کنسائز کر کے یہی ہے دین کو جھٹلانے والا۔ کون ہے وہ؟ جو یتیموں کو قریب نہیں آنے دیتا، جو غریبوں کو کھلانے سے جس کو دلچسپی، یہ ہے دین کا جھٹلانا والا۔ پھر نماز کی بات آئی، وہی اللہ سے جوڑنا، مخلوق کی خدمت، یہ پوری دین کا خلاصہ ہے۔ یہ دو کیفیتیں پیدا ہو گئی تو پورے دین پہ چلنا آ جائے گا۔ یہ انسان کو جو تزکیہ ہوتا ہے، انسان کی روح جو جنتی بنتی ہے، انسان کی روح کا جو پورا میل چھٹتا ہے، انسان بنتا ہے ایک اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت سے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ ایک ہے ذکر اور عبادت جس سے بندہ کنیکٹ ہو کے اس کی روح پاک ہوتی ہے، دوسرے غریبوں کی، محتاجوں کی ہمدردی، محبت ہے جس سے روح پاک ہوتی ہے۔ اس لیے کہ خلیفہ کی روح میں یہ دو چیزیں ہیں، دو طرح کی صفائی چاہیے اس کو۔ کسی نے آ کے کہا اللہ کے نبی میرا دل بہت سخت ہو گیا، سختی محسوس ہو رہی تھی، نمازوں میں مزہ نہیں ہے، نرمی نہیں، کہ ہر طرح کی سختی۔ اب یہ میل کیسے جائے، یہ روح کی گندگی کیسے جائے؟ حضور نے فرمایا جاؤ کسی یتیم کے گھر جاؤ، یتیم کو گود لو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، دل کی سختی جائے گی۔ زکوٰۃ کا عمل ہے، فرمایا تطہرہم، یہ زکوٰۃ غریبوں میں دو نبی، ان سے لوگ پاک ہوں گے۔ تو انسان کی روح جو روح بنتی ہے، جنتی بنتی ہے، ایک اللہ کی محبت، دوسرے انسان کی محبت۔ آج دنیا مسلمانوں کو انسانوں کے چاہنے والے کے روپ میں نہیں دیکھ رہی، بدنام ہو گئی امت، خود غرض امت ہے، یہ معنی میں بدنام ہو گئی امت۔ لوگوں نے بدنام کیا جھوٹی موٹ، اور ہم لوگوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا۔ مسلمان کا تذکرہ آتے ہی یہ انسانیت کے لیے فرشتے ہیں، یہ کس کو سمجھ میں آ رہا ہے آج کل؟ آج ہمارے ملک میں جو بھی نفرت پھیلی ہوئی ہے، سارے عالم میں نفرت پھیلی ہوئی ہے، اس کا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دین کا رنگ ہمارے اندر ہے، ہم انسانیت کے چاہنے والے بن جائیں۔ جہاں اللہ کی محبت آئے گی، جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، نوٹ دو طرف چھپا ہوا ہے تو یہ چلتا ہے، ایسے مومن کے دو رخ ہے، اللہ کی محبت، انسانیت کی خدمت، دو ہے تو یہ۔ صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق کتنی بڑی ہستی ہے اور کتنی مصروفیت، حضور کے فوراً بعد لوگ اسلام سے نکل گئے تھے، اسلام کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا، بہت بزی تھے، رات دن بہت ٹینشنز تھے۔ ان حالات میں بھی رات کی تنہائیوں میں غریبوں کے گھر میں جا کے خدمت کرتے تھے، حالانکہ نوکر کو بھیج سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دنیا کے دو سپر پاور سے ٹکرا رہے تھے، اس کو فتح کر رہے تھے، دنیا کا سب سے بہترین قسم کا نظام حکومت، نئی نئی ترکیبیں، کیا کیا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر، کتنی خدمات، کتنے مصروف ہیں، لیکن خود سے غریبوں کے گھر میں جا کر خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، کیونکہ حضور سے صحابہ نے یہی دین سیکھا تھا، غریبوں میں رہ کر، محتاجوں میں رہ کر، غم زدہ لوگوں میں رہ کر جو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، وہ قرب الہی دوسرے راستے سے حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال بات جو ہے بکھر گئی ہوگی، بس یہ یاد رکھیے میرے دوستو، اللہ نے آپ لوگوں کو بہت بہترین فیلڈ کے لیے چنا ہے۔
آپ چاہ کے بھی نہ چاہ کے درد والوں میں رہتے ہیں. دکھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، بیمار لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اللہ بھی آتے ہیں. اب جب کسی مریض سے آپ مسکرا کے بات کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، پیچھے اللہ ہیں. میٹھی بات کیجیے، ہمدردی کیجیے، اچھے مشورے دیجیے. بزی بہت رہتے ہیں ڈاکٹرز، مگر جھنجلاہٹ والے مت بنیے، اس لیے کہ آپ کا کام محبت والا کام ہے، ہمدردی والا کام ہے. آنے والے جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں نا، یہ مصیبت کیا کرتی ہے؟ آدمی کو بد اخلاق بھی بنا دیتی ہے. غریبی مصیبت آدمی کو بد اخلاق بنا دیتی ہے. آپ ان کی بد اخلاقی کا اثر مت لیجیے. آپ وہ چاہے جیسی بات کریں، چاہے وہ بد اخلاقی کی حرکت کریں، آپ تو اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں. آپ ایک ایک مریض سے بہت محبت سے کیجیے. دنیا جان لے کے مسلمان ڈاکٹر رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے. آج کل علاج اور معالجے کی جو فیلڈ ہے وہ پوری مافیا سے بھر گئی. انسانوں کو لوٹنے کی بہت بے رحم صنعت بن گئی. بڑے بڑے رقمیں دے کر، بڑے بڑے پیسے دے کے پڑھتے ہیں، ڈاکٹر نے ڈاکو بن کے نکلتے ہیں. نیت یہ ہوتی ہے کہ کدھر سے کھینچ کے کھا جائیں گے آدمی کو. بہانا چاہیے لوٹنے کا. آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ غریبوں کے علاج کے لیے، محتاجوں کے علاج کے لیے سب سر جوڑ کر ایسا سسٹم بنائیے کہ ان کو ذرا سستا علاج ملے، سستی دوائیں ملے. یہ لوٹنے والے سب گینگ، اس کے چنگل سے آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ لوگ اس پہ دماغ لگائیے. یہ قرب الہی کا آپ کا راستہ ہے. آپ میری طرح بیٹھ کے جو ہے معرفت کے بیانات کریں گے، وہ اللہ آپ سے نہیں چاہیں گے. وہ بولیں گے یہ تیرا کام نہیں ہے. آپ کا معرفت کا راستہ، قرب الہی کا راستہ کیا ہے؟ آپ ڈاکٹری کی جو لائن ہے وہ انسانوں کے لیے آسان بنائیے. آپ سب مل جل کے کام کیجیے، ذہن لڑائیے. بہت پیارا راستہ ہے. دیکھیے کہ ایک حدیث ختم کرتا ہوں. آپ کا ثواب کتنا ہے اندازہ لگاؤ. کلینک کو جاتے ہوئے، ہاسپٹل جاتے ہوئے آپ نہیں ناچ رہے ہو مگر آپ کا دل ناچ رہا ہے. ایسی زبردست ثواب کی فیلڈ ہے. کمپیوٹر سے آپ حساب ہی نہیں کر سکتے، وہ ثواب ہے آپ کو. اور میں جب کوئی عیادت کے لیے جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں عیادت کرنے کا حکم اللہ کیا کہتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ 70,000 فرشتوں آج شام تک کسی کے لیے دعا میں. کوئی رات میں اگر کوئی عیادت کو گیا، صبح تک 70,000 فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم اس کے لیے دعا میں لگ جاؤ. تو عیادت کرنے والے پہ اتنا پیار آ رہا ہے تو وہ مریض پہ کتنا پیار آ رہا ہوگا اللہ کو. اور اس مریض کی تکلیف دور کرنے والے پہ کتنا پیار آئے گا. صرف عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے دعا میں بیٹھ گئے ہیں. تو جو ڈاکٹر صاحب رات دن مریضوں میں ہی رہتے ہیں، رات کے 12 بجے اٹھ کے علاج کرتے ہیں، تھک کے آئے ہیں، لیٹنا چاہتے ہیں، فون آ گیا پھر علاج کرتے ہیں. اور 10-10 20-20 سال سے ایک آدمی تڑپ رہا ہے، یہ آپریشن کر کے اس کی تکلیف ہی ختم کر دیتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کو جو قرب الہی ملنے والا ہے، جو ثواب، اس کا کوئی حساب کیا جا سکتا ہے؟ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اس راستے میں قبول کیا. اللہ کا ہر پل شکر ادا کرتے ہوئے بس ہر انسان کو بس یوں سمجھے کہ اس انسان کے روپ میں اللہ مجھے چیک کرنے آئے ہیں، اور خوب اچھے ڈاکٹر بن کے بتائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انسانوں کی ہمدردی، اللہ کی شدید محبت عطا فرمائے اور انسانیت کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.